تو تم کو یہی میں کہتا ہوں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور آقا کی پناہ میں آ گئے معافت کی، دین دنیا کی ساری مصیبتیں تمہاری اپنے ذمہ لے لیں گے، آپ کے ضامن اور کفیل بنیں گے۔ فلسفی شاعر تھا، اور کیا تھا، خیال میں تعریف کی، اس کے دل میں نہیں تھا ایسا۔ دل میں ہوتا داڑھی مونڈتا، حکم کی مخالفت کرتا، اس کا دل اگر ایسا ہوتا، زبان سے کیا اس کا اندازہ کرنا۔ اگر وہ دل سے ہوتا تو ڈاکٹر اقبال داڑھی مونڈ سکتا تھا کہ حکم ہے، اور آقا کا حکم بڑا حکم ہے چھوٹا حکم ہے؟ بڑا حکم۔ پھر جاہل غلطی کرے اور ہے، یہ جاہل بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے خدا جانے۔ قرآن نے شاعروں کی مرمت کی، کہا نبی کریم نقصوں سے پاک ہیں، شاعر میں نقص ہوتا ہے، کم بختی ہوتی ہے۔ کہا نبی کریم وہ بات کرتے ہیں خدا نے کہا وما ہوا بقول شاعر، شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے۔ کہیں مشاعرہ ہو کبھی نہ جائیں، ان کی تعریف لکھی ہو آپ کو تکلیف ہو، اس لیے نبی کریم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ظالم ہے، ایک طرح سے مصیبت ہے، اور خواہ مخواہ یہ علماء تو پھر آدمی دوسرے نوجوانوں کو دل میں نہیں ہے کہ مشاعرے میں جائیں گے۔ ایک مشاعرہ نہیں ہوتا جیسے اتفاق سے، اس میں گنجائش ہے، تھوڑا سا کر لیا معمولی، لیکن اس کو اپنانا نہیں چاہیے، اس کو فن نہیں بنانا چاہیے، اس کو زندگی کے جز میں نہیں داخل کرنا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور اتنی بری لگتی ہے کہ کہا کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، کہ محمد سے وفا تو نے۔ تو قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں کرتے نہیں، یہ عالم مجھے جواب دیں نا، یا میرے پاس آئیں سوال جواب کریں، میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ان کا مناظرہ، بس میں کہا جب نبی کریم نے بات کی تمہارا علم کہاں گیا، تم کیوں اس کے حوالے سے بات کرتے ہو، کیوں قائد اعظم کے حوالے سے بات کرتے ہو؟ اگر ڈاکٹر اقبال ہے قائد اعظم ہے، اس نے اپنے ملک کو پوجا، قوم کو پوجا، ساتھ دیا، ہم مانتے ہیں، لیکن آقا کو نہیں پوجا۔ اللہ ہماری بہن ہے فاطمہ جناح، انشاءاللہ مسلمان بہن ہے، اگر وہ اپنے بال ٹکتی، پردے میں رہتی، تو ریڈیوں کی عورتیں بھی پردے میں رہتی، سب سے ہاتھ نہ ملاتی۔ ایسے مانتے قائد اعظم کو نبی محمد سے زیادہ مانتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو۔ دنیا دار آدمی تھا، تمہارا دنیا کا مسئلہ حل اس نے کیا ہے، وہ بھی سب کے تعاون سے اس کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ بولے، آقا نے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تو میں نبی پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو طریقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے، اگر وہ کرم کے تقاضے میں ہو اس کو اس بات کا کہہ دیتے ہیں، ان کی مرضی پر ہے، یہ کبھی نہیں بھی کہتے۔ تمہارے طریقت والے کسی بھائی کو یا کوئی بھی ہو، اس کے دل میں خیال آیا قائد اعظم کا، تو آقا جی اگر کا لفظ نہ کہتے، خوش نہیں تھے نا کہ قوم کے ساتھ اچھا رہا، ہاں جی ملک کے لیے ایک محنت کرتا رہا، لیکن آقا کی اہمیت اس کے دل میں نہیں تھی، ملک قوم کی تھی، محنت کی۔ اقبال نے آقا کی اہمیت ہوتی تو پوچھو کتنی دفعہ مدینے گیا ہے، کتنے حج کیے قائد اعظم نے، اقبال نے یا بھٹو نے۔ یہ باتیں میں اپنے تقاضے سے کر رہا ہوں یا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سے کر رہا ہوں؟ تو آپ ان کا اتنا پیچھے نہ مریں اور ان عالموں کے پیچھے نہ جائیں جو عالم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمل کے لیے کیا ہے، اس لیے آقا جی کے خوش ہوتے تو اگر کا لفظ نہ استعمال فرماتے، اور آقا پہ جو جھوٹ بولے جہنم میں جگہ بنائے۔ پتہ آقا جی نے کیا کہا؟ اگر اس کی نیکی قبول ہو گئی، اگر خوش نہیں تھے نا کہ سب چیز کو چاہا، ملک کو چاہا، قوم کو چاہا قائد اعظم نے، لیکن مجھے ان سے کم چاہا،
زیادہ نہ چاہ. اگر یہ چاہتا آقا جی کو زیادہ، اس نے پاکستان میں پردہ ہوتا، قانون شریعت ہوتی. کہا اگر اس کی نیکی قبول ہو گئی تو شاید بخشا جائے. اگر دیکھا، اگر ان کا محبتی ہوتا اگر کا لفظ نہ کہتے، کہتے کہ قائد اعظم کے لیے دعا کرو. جیسے طریقت والوں کے دل میں کچھ آ جائے، جو نبی پہ جھوٹ بولے جہنم میں جگہ بنائے. جس کو وہ چاہیں ساری دنیا برا کہے تم اس کو اچھا کہو. کہ دل میں خیال آ گیا ایسے جیسے ضیاء الحق کا. پتہ آقا جی نے کیا کہا؟ ادھر اگر نہیں کہا، ادھر کہا ان کو ایسا بادشاہ نہیں ملے گا. اللہ آقا جی ضیاء الحق ضیاء الحق میں رشتہ دار نہیں ہے، مجھ سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے، ہم عشق کے بندے. آقا اس کو قبول کر لیں، ہم نے اس کو اچھا ہی دیکھنا. کچھ بھی کیا ہو ضرور کوئی حکمت ہے، آقا نے اس کو قبول کیا. کہا ایسا بادشاہ نہیں ملے گا جو آقا پہ جھوٹ مارے، اپنی جگہ جہنم بنا. تہجد پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں ایک طریقہ کا خیال آ گیا تھا نا. آقا نے انگلی اٹھائی، حجاب ہٹ گئے. ماشاءاللہ. کہا وہ دیکھو ضیاء الحق تہجد پڑھ رہا ہے. کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، کوئی خیال تمہارے دل میں نہ پوچھو نا تو بتا دیتے ہیں. جیسے کسی کا بچہ گم گیا تھا یا اغوا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. اس شیخ نے سوچا، حجابات ہٹے، آگے مجھے کہا دیکھ وہ بیٹھا ہوا ہے. ضیاء الحق نے کہا ایسا بادشاہ نہیں ملے گا. تہجد پڑھتے دکھایا. اگر تم نبی سے محبت میں، نبی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے. یہ سب ان کے لیے تعلیم نہیں ہے کہ ضیاء کو اچھا کہے برا کہے، ہر کوئی اپنا عمل بھرے گا. لیکن ہم جو ادریسی ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے کلام ہے، ان کے بحث نہیں ہے. وہ برا بھلا کہتے ہیں، کہہ رہے نہ کہیں، ہم نہ ان سے مناظرہ کرنا نہ کہنا. ہم دیکھتے ہیں آقا کو جو چیز اچھی لگے ہمیں اچھی لگتی ہے. ہم نے نہیں دیکھنا اس نے کیا ہے نہیں کیا، جو بھی آقا کو اچھا لگتا ہے نا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم نے عمر پر جان دینی ہے، عمر سے محبت. ہم نے نہیں کہنا عمر ایسا تھا، خلافت میں تھا، سخت تھا. ہمیں نہیں کہنا حضرت عثمان جنگ سے بھاگے تھے یا قبیلہ پروری کر رہے تھے جیسے کسی نے لکھا ہے. لاکھوں اس کے پیروکار ہیں. اب بھی نام لوں تو ڈرتا نہیں ہوں. تم کو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی، ان لوگوں کو ماننے کی جو آقا کے معاملے میں دخل دیتے ہیں. آقا نے کہا میری 40 بیٹیاں میں ہوتی، مرتی جاتی سب عثمان کو دیتا. آقا جی عثمان کی اتنی دعا کرتے تھے. ایک صحابی نے دیکھا رات کو ہاتھ اٹھا کے ایسے، اللہم رضید عن عثمان فردان، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. اتنی محبت عثمان سے. آقا جی کہتے فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے. آقا جی کہ لا تسبوا اصحابی، میں صحاب کو گالی نہ دینا، سب پتا تھا. تو فتنے کی اذان دینی، ان کو آقا کا خوف نہیں ہے. ان لوگوں کو شیعہ سنی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے. جو چیز آقا کہہ دیں یا آقا کی نظر میں آ جائے ادھر مذہب نہیں رکھنا. جو مذہب رکھے شاید کافر ہی مرے گا اگر توبہ نہیں کی. آقا نے جو بات کہہ دی اٹل. حضرت عثمان اچھے، حضرت ابو بکر اچھے، حضرت عثمان اچھے، ان پر ہم قربان. حضرت علی اچھے، ہم اس پر قربان. ضیاء الحق اچھا، ہم اس پر قربان. قرآن کا مذاق ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں کو مذاق میں لایا، جبریل کو مذاق میں لایا، اور خدا نے تعریف کی. اور نبی کی بڑی عظمت حرمت تھی جبریل کے دل میں. اس نے براق کو ڈانٹا جب وہ خوشی سے ہلا. کہا مت ہل، دنیا میں کوئی زیادہ مکرم انسان ہے براق، یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. جبریل کو مذاق میں لایا، شیطان کو مذاق میں لایا
یہ کھلے پیر میں کتابیں رکھتا تھا چھوٹی عمر میں. جب آقا کا کلام سنا قدرت سے میں دل میں ان کی عظمت کا کچھ ہے، پھر کسی کا کلام قبول نہیں کرتا، ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دی، جبریل، بانگ درا وغیرہ وغیرہ. ان کے کبھی حوالے سے بات نہ کریں اور کبھی نہ چاہیں ان شاعروں کا، اقبال ہو یا کوئی بھی ہو، غالب ہو، ان کی تمہاری زبان پر ان کا نام نہ آئے انشاءاللہ. اور یہ عالم جو کہتے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی. وہ تم ایسے کہتے ہو اور تم نے کوئی شعر بھی پڑھے ہیں، خدا کہتا ہے کہ جو میری قضاء و قدر پہ راضی نہ ہو میں زمین آسمان سے نکل جائے. تم کیوں یہ حوالے دیتے ہو کہ اقبال نے کہا میں تیری دنیا، جیسے اس کو وحی ہوئی تھی، تصور خیالی دنیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دنیا سے خوش نہیں، تو نے ان کو ایسے کیا اور ان کو ایسے کیا، مزدوروں کو ایسے کیا. ایسی بکواس کرنی چاہیے تھی اس کو. جب خدا نے مذمت کی، خدا نے قضاء و قدر جاری کی، یہ کون ہے دخل دینے والا؟ اولیاء دخل نہیں دیتے، اگر دخل دیتے ہیں کسی چیز میں معافی ہوتی ہے. حواس نہیں کام کرتے، خدا سے لڑ پڑتے ہیں. اللہ وہ اولیاء ہیں، دوست ہیں. یہ کوئی اولیاء تھے؟ تم خود بھی کہتے شاعر فلسفی. خدا کرے آقا کی جو رغبت، آقا کی جو تمنا، آقا جی کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. خدا کرے ایسوں کے نام مٹ جائیں جن کو آقا نہیں پسند کرتے، کوئی بھی ہو. یہ ان کے ناموں کو زندہ کرتے ہیں، حوالے سے باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے نبی پر کوئی جھوٹ بولے اپنی جگہ، جب اس پہ جھوٹ نہیں بولتا آقا جی پر. جہنم میں میرے کوئی لگتے بھی نہیں ہے وہ. اگر تم چاہتے ہو تمہارا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو، ہاں جی، تو جو آقا جی کو پسند تم کو پسند. تم نے نہیں دیکھنا ہے وہ کیا کرتا ہے، تم نے نہیں دیکھنا ہے وہ کیسے داڑھی موڑتا ہے، تم نے نہیں دیکھنا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آقا کو پسند ہے. تم نے نہیں دیکھنا ہے وہ شراب پیتا ہے، اگر آقا کو پسند. کوئی حکمت ہوگی. آقا کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے. جیسے شرابی شراب میں لایا، اس کو ہر وقت حد لگتی تھی. کسی صحابی نے بد دعا دی. حالانکہ شرابیوں کے لیے بد دعائیں بھی ہیں، جو شراب اٹھائے، شراب کی اجرت لے، جس دسترخوان میں شراب ہو، جو نچوڑے، جو اس کا مٹکا اٹھائے، بڑا کچھ کہا ہوا ہے. لیکن اس شرابی میں کوئی بات ہوگی، ہم نے مان لی. صحابہ چپ ہو. کہا اس کے بد دعا کرتے ہو. آقا نے کہا اس شرابی کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول ہے. صحابہ ڈر گئے. تو مطلب میرا لب لباب، جس کو آقا پسند کرے تم نے نہیں دیکھنا وہ کیا کرتا. مکہ شریف اذان، وہ نماز کے وقت سویا ہوا ہے اللہ درویش. تو شیخ گیا اس کا اٹھا دوں. اذان ہو گئی مکے میں جماعت ہونے والی. حجابات ہٹے، ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، ہر چیز کا پتہ. کہا اس کو مت اٹھانا، سونے دو. یہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے. اب بتاؤ. تو آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے. حضرت عثمان کو نہیں کہنا ہے قبیلہ پروری کی. تم کون دخل دیتے ہو جن سے مصطفیٰ محبت کریں، جن کی زبان پر آقا کی بار بار عثمان کا نام آئے، عمر کا نام آئے، علی کا نام آئے، ابو بکر کا نام آئے، اور محبت اتنی کریں کہ میں نے ابو بکر کا احسان اتارا نہیں اتار سکا. اتارا کوئی احسان نہیں ہے. اظہار کیا میں ابو بکر کو بہت چاہتا ہوں، اس کا احسان نہیں اتارا. بلکہ نسبت رسول نہ ہوتی تو ابو بکر کو کون ابو بکر سمجھتا.